یہ گناہ نارملائز کیسے ہوتا ہے؟ مثلا بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کوئی ڈرامہ دکھایا جائے گا، ڈرامے میں دکھایا جائے گا کوئی ایکٹر شراب پی رہا ہے، نیچے سب ٹائٹل آئے گا کہ شراب پینا حرام ہے، بچے یہ سین نہ دیکھیں، بچوں کے لیے منع ہے۔ بھائی پھر دکھا کیوں رہے ہو؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک ڈرامے میں شراب پینا دکھا اور یہ نیچے لکھو کہ بچے نہ دیکھیں؟ جیسے انگریز فلم بناتے ہیں نا، لکھتے ہیں یہ ایڈلٹس کے لیے ہیں، انڈر 18 نہ دیکھیں، انڈر 13 نہ دیکھیں۔ اب سب سے پہلے جب آپ یہ پڑھتے ہو نا انڈر 18 نہ دیکھیں، آپ پہلے اسی کو کھولتے ہو۔ فطرت انسان ہے، جس سے انسان کو روکو گے انسان اسی چیز کے اندر کیا ہونا چاہتا ہے؟ داخل ہونا ہے۔ اسے کہتے ہیں گناہ کو نارملائز کرنا، کہ اتنا دکھاؤ اتنا دکھاؤ آپ کے لیے نارمل ہو جائے۔ بد حجابی کو نارملائز کیسے کیا جائے گا؟ کہ آپ کے یہاں لکس ایوارڈ ہوتا ہے، اس پورے ایوارڈ کو مینج کون کرتا ہے؟ ویسٹرن مائنڈ سیٹ۔ بھائی پاکستان میں ایک ایوارڈ ہو رہا ہے تو آپ پاکستانی لباس پہناؤ نا، آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کرو نا۔ ہمارے گھروں میں خواتین وہ کپڑے نہیں پہنتی جو کپڑے وہاں کی ایکٹریسز کو پہنا کے لایا جاتا ہے، تاکہ معاشرے میں بے حیائی کو کیا کیا جائے؟ نارملائز کیا جائے، تاکہ آپ کی آنکھوں کو عادت ہو جائے گناہ کو دیکھنے کی۔ جب آنکھیں عادی ہو گئیں پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا، آنکھوں کو عادت ہوگی، آپ اس قدر غیرت کا مظاہرہ نہیں کرو گے جتنا پہلے کرتے تھے۔ تبھی فرمائے آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، کانوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ کیوں فرمائے الناس علی دین ملوکہم، یہ حکمران ہے جو لوگوں کا دین بناتے ہیں۔ یہ یزید ہے جو لوگوں کو قاتل امام حسین بنا رہا ہے، یہ یزید ہے جو لوگوں کو دشمن امام حسین بنا رہا ہے۔ حاکم کو اگر خوف نہیں ہوگا عوام سے کہ بھائی کل لوگ مجھے ٹوکیں گے، آج بجلی چلی جائے لوگ نکلتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کبھی کوئی اپنے دین کے لیے نکلے، کبھی کوئی اپنے ایمان کے لیے نکلے؟ آج صرف فکر یہ ہے کہ مولانا بچے نے فلاں اسکول میں جانا ہے، وہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے، انگلش بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے، بچہ اے لیول کر رہا ہے، بچہ او لیول کر رہا ہے، لیکن وہ معصوم کا فرامین یہ نیٹ ورک کو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے بچوں کو غلط محفلوں میں نہ بھیجا کرو۔ فرمایا غلط دوست انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہ کبھی یہ کوشچن مجھ سے یورپ میں بعض والدین کرتے تھے کہ مولانا بیٹی 14 سال کی ہو گئی، حجاب چھوڑ دیا بیٹی نے۔ ہم کہ ٹھیک ہے، وہاں کا باپ تو مجبور ہے، نہ بیوی پر کنٹرول ہے نہ بچوں پر کنٹرول ہے۔ لیکن حیرت ہوئی، اس سال مجھے پاکستان سے کسی پوش علاقے سے فون آیا کہ مولانا بیٹی نے اے لیول کر لیا، اب مجھ سے بحث کر رہی ہے کہ بابا میں حجاب نہیں کرنا چاہتا۔ اور وہ بھی اتنے ماڈرن مائنڈڈ، مولانا میں کیا پوچھ رہے ہیں، مولانا میں کیا کروں، میں کون سی دلیلیں دوں اسے، میں کیسے اس کو مطمئن کروں؟ یعنی پوری الناس عبید الدنیا، اسے فرماتے ہیں یہ خطرناک جملہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ فکر یہ تو ہے کہ بچہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اچھی انگلش بولے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ جس اسکول میں جا رہا ہے اس ٹیچر کا لباس کیسا ہے، جن دوستوں کی برتھ ڈے کی پارٹی میں میری بیٹی جا رہی ہے اس کی دوستیں کیسی ہیں۔ میں نے تو صرف یہ سوچا کہ صبح سے شام تک میں نے کمانا ہے، بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا۔ آج سب سے زیادہ ہمارے بچوں کو یہ اسکول خراب کر رہے ہیں، آج سب سے زیادہ نوجوانوں کو یہ میڈیا خراب کر رہا ہے، ٹی وی خراب کر رہا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار مومن بیٹا پتا چلا کوئی سنگنگ میں پتہ نہیں کس فیلڈ میں چل رہا ہے، تو کہا مولانا یقین نہیں آتا یہ ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا ذرا ان کی والدہ کی رپورٹ مجھے لا کر دو تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ بعد میں پتا چلا اس کی خرابی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا۔ اب ظاہر ایک بچے کو ایکٹنگ کا شوق ہے، اسلام ایکٹنگ سے منع نہیں کرتا، صحیح ایکٹنگ کرواؤ نا۔ ہمارے اندر یہ شعبہ بھی ہونا چاہیے۔ آج آپ کے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں ایسے ایسے نوجوان ہیں جو فیس بک پر چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کے، یعنی 4-5 دوست ملتے ہیں کہانی بناتے ہیں، بلینس آف ڈالرز کما رہے ہیں، بلینس آف ڈالرز۔ 27 سال کی ایج میں کروڑ پتی بن گئے۔ تو یہ میرے بچے کو شعور کیوں نہیں؟ اسلام میں ایکٹنگ بنا نہیں، اچھے ڈرامے بناؤ، اچھی کہانیاں بناؤ، پوزیٹیو میسج دو۔ ایک طرف نظام شیطان وہ ڈرامے بنا رہا ہے جس میں ہر ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، ہر ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ عورت ایک نامحرم سے دوستی کر رہی ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہر ڈرامے میں دکھائے جا رہے ہیں، اور دکھا رہے ہیں کہ مرد اتنا شریف ہے کہ کہتا ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ چلے جائیے۔ یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اسی طرح بگاڑا جاتا ہے
کہ آج سے 20 سال پہلے جو آپ برداشت نہیں کرتے تھے آج آپ کے بچے برداشت کرتے ہیں. یہ معاشرے میں فسق و فجور اسی طرح بیٹھتا ہے. اب جس طرح برائی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اسی طرح اچھائی بھی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. ایک ان پڑھ بچہ پنجاب میں ولاگ بنا کے کروڑ پتی بن سکتا ہے. اگر آپ کے بچے کو شوق ہے اسپیڈ میں آنے کا, آپ اسے پوزیٹو راستہ دکھاؤ, اسے صحیح بات بتاؤ, جس راستے پہ چلے اس کی دنیا بھی بنے اس کی آخرت بھی بنے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہماری نسلوں نے جناب مختار کو پہچانا فلم انڈسٹری سے. ہمارے بچوں نے امیر المومنین کی فلم دیکھی تو پتا چلا ولید کون تھا, فلاں کون تھا, فلاں کون تھا. امام رضا کی ہسٹری کا پتا چلا فلم سے. جناب یوسف کی زندگی کا پتا چلا فلم سے. کیونکہ انسان کو